آئیے میں جناب رضوان فاروقی صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ اپنے تاثرات جو وہ قلم بند کر کے یہاں لے کر آئے ہیں اس کو تشریف لائیں اور اپنا وہ جو مضمون جو پڑھنا ہے ان کو اس کو تشریف لائیں اور اس مضمون سے نوازیں ہم تمام حضرات کو. جناب رضوان فاروقی صاحب سے میری التماس ہے کہ آپ تشریف لائیں. شکریہ جناب شہباز طالب صاحب, آپ نے مجھے مقالے کی زحمت دی. اور مقالہ اور مضمون کا فرق عام طور سے لوگ بھولتے جا رہے ہیں. جو کچھ بھی ہم کسی فنکشن میں یا کسی جلسے میں یا کسی ادبی تقریب میں پڑھتے ہیں وہ 90% مضمون ہوتا ہے, مقالہ نہیں ہوتا. مقالہ جو ہوتا ہے وہ ریفرنسز سے پر ہوتا ہے, اس میں حوالے ہونا چاہیے, اور جو چیز سرچ نہ ہو اس کی ریسرچ کیا. جناب سنجے مصرا شوق صاحب, ان کے متعلق بولا جائے تو صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک بولا جا سکتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ شاعر ہونا جہاں بڑی خوبی کی علامت ہے وہیں ایک بہت خرابی کی علامت بھی ہے. شاعر ہی دنیا کا وہ عجوبہ ہے کہ جس سے اگر کہا جائے جو سب سے چھوٹا شاعر اس شہر کا ہو اس سے بھی کہا جائے کہ یار آپ سب سے عظیم شاعر ہیں, تو بجائے اس کی تردید کرے وہ کہے سنجے مصرا شوق صاحب مجھ سے بڑے ہیں اور ان سے بڑے ان کے استاد اور ان کے استاد تھے. تو وہ یہ سب نہ کہے کہ وہ کہے گا آداب. تو سنجے مصرا شوق صاحب کا کمال یہ ہے کہ وہ کبھی اس خوش فہمی میں نہیں رہے. وہ ہمیشہ بڑے لوگوں میں بیٹھے, بڑے لوگوں میں رہے. ان کا ظاہری قد اگر بلند ہے تو ان کا علمی اور شعری قد اس سے بلند ہے. نہیں ہوتا یہ ہے کہ عام طور پہ لوگ قد دیکھ کے دھوکہ کھاتے ہیں. ہمارے شہر میں قد پہ کئی شعر کہے گئے. 35 سال پہلے سیم سدن پوری نے یہ شعر کہہ کے چونکایا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ایڑی کو اٹھائے ہوئے پنجوں پہ کھڑے ہیں. یعنی اس طرح کے لوگ بہت ہیں مارکیٹ میں. ایڑی کو اٹھائے ہوئے پنجوں پہ کھڑے ہیں, بونے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے ہیں. انہی کے ایک شاگرد ہیں, ان کا نام نہیں لے رہا ہوں, تقریباً انتقال کے قریب ہیں. انہوں نے بھی ان کا شعر مارا اور استاد کو خراج یوں پیش کیا. انہوں نے کہا کہ کیا وقت ہے, ہم وقت کے قدموں پہ پڑے ہیں. یعنی کچھ نیا نہیں کیا انہوں نے, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ مارکیٹ میں چور بازاری ہے کتنی. کیا وقت ہے, ہم وقت کے قدموں پہ پڑے ہیں, بونوں کو ہمیں کہنا پڑا آپ بڑے ہیں. لیکن جسے شعر کہنا تھا وہ کہہ گیا. اسی شہر میں ڈاکٹر تشنا عالمی نے کہا کہ خط افلاس کے نیچے پڑے ہیں, خط افلاس کے نیچے پڑے ہیں, مگر پیروں پہ خود اپنے کھڑے ہیں. اور اس کے بہت بعد میں ایک گمنام شاعر آیا جس کو لوگ بہت تب گئے, اور مجھے یقین ہے کہ وہ اگر یہ شعر دے دیا اس نے تو مرے گا نہیں. آزاد ضمیر انسانی نے یہ شعر کہہ کے چونکایا تقریباً 40 سال کے بعد کہ فریب بالا قدی دیر پا نہیں ہوتا, فریب بالا قدی دیر پا نہیں ہوتا, رہو گے ایڑیاں کب تک یوں ہی اٹھائے ہوئے. تو خدا کا شکر ہے کہ سنجے مصرا شوق صاحب کو ایڑی پنجوں کے مسئلے میں یہ نہیں پھنسے, بلکہ جو ایڑیاں اور پنجے گڑبڑ تھے ان کو اکھاڑنے کا عمل انہوں نے جاری رکھا. سنجے صاحب کا کمال یہ ہے کہ یہ اپنے استاد کے واقعی جانشین ہیں. ان کے استاد نسیم اختر صدیقی تھے. یعنی وہ لوگ جو تنگ نظری اور تعصب کی بنیاد پہ ہندوستان کی جو ایکتا اکھنڈتا ہے اس کو ختم کر دینا چاہتے ہیں, وہ سنجے مصرا شوق کی روز اگر زیارت کر لیں تو ان کے اندر سے وہ تمام فاسد مادے نکل جائیں گے. سنجے مصرا شوق سے میں ان کے جس قطعے سے متاثر ہوا وہ یہ قطعہ تھا جس نے ہندو مسلم ایکتا بلکہ دنیا کو یہ بتا دیا کہ نہ محمد تمہارے ہیں نہ رام کسی ایک قوم کے ہیں, بلکہ جو دنیا میں باشعور ہے وہ شاعر باشعور ہوتا ہے تو وہ کھلی آنکھوں سے دیکھتا ہے. کھلی آنکھوں سے جو قطعہ کہا جناب سنجے مصرا شوق صاحب نے, اور لکھنؤ کا سب سے بڑا منچ ہے مذہبی حوالوں سے بزم فردوس ادب کا, امین الدولہ پارک, اس میں وہ سال میں ایک مشاعرہ ہوتا ہے. سنجے مصرا شوق نے یہ ربائی کہہ کے چونکایا کہ عاشق ہے تو انگاروں پہ چل سکتا ہے, عاشق ہے تو انگاروں پہ چل سکتا ہے, 100 بار گرے پھر بھی سمجھ سکتا ہے, اور حاصل ہے مجھے ان کی غلامی کا شرف, سورج میرے آنگن سے نکل سکتا ہے. اسی طرح کی سینکڑوں رباعیات ہیں جن کو پڑھا جائے, دیر تک پڑھا جائے. ابھی شہباز طالب نے ایک نعت پاک پیش کی, ان کو حق تھا پیش کیا جانا چاہیے. ان کا چہرے مبارک بھی اس کا متقاضی ہے کہ جہاں کہیں یہ جائیں تو آغاز حمد باری تعالیٰ سے کریں یا نعت مبارک سے کریں. تو سنجے صاحب کی خوبی یہ ہے کہ ان کا انتخاب ہمیشہ اچھا ہوتا ہے. انہوں نے ناظم بھی بلائے تو ایسا لائے کہ جس کو بیک وقت معتبر بھی کہا جا سکتا ہے, اور اگر اپنی حرکتیں بدل لیں تو محترم بھی کہا جا سکتا ہے. شہباز طالب اور حشیر مصرا مجھے اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ یہ لوگ بہت بوڑھے نہیں ہیں, یہ راشہ زدہ ہاتھ نہیں ہیں
کہ جن میں مذہب یا اردو محفوظ نہ ہو. تو ہمیں چاہیے بہت راشہ زدہ اور بہت زیادہ جو بڑی بڑی توپیں ہوتی ہیں دیکھنے میں اچھی لگتی ہیں, لگتا ہے کہ ان سے ہمارا قد بلند ہو گیا, لیکن اگر ہمیں خود کو محفوظ رکھنا ہے تو اپنے نیچے ایک نسل تیار کرنا ہے. یہ کام جناب ہمارے صدر محترم جناب فرحت احساس صاحب نے بہت خوبی کے ساتھ کیا. انہوں نے ریختہ کے ذریعے جو کام انجام دے دیا وہ بڑی بڑی اکیڈمیز اور بڑے بڑے جو قداور ادیب تھے اپنے زمانے میں وہ نہیں کر سکے, اور کر سکیں گے اس کی بھی امید اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی ختم ہو جاتا ہے, 40 دن چھوڑیے 3 دن کے اندر اس کے بچوں سے جا کے ملیے تو وہ روتا تو ہے, گلے ولے ملتا ہے, لیکن پوچھیے کہ آپ کے باپ کب پیدا ہوئے تھے تو اس کو نہیں معلوم. کئے بجے ختم ہوئے, کہا وہ تو رات ہی میں لیٹے, صبح دیکھا تو ختم ہو چکے تھے. اسی طرح کی معلومات لوگ فراہم کرتے ہیں. تو انہوں نے جو بڑا کام کیا ہے فرحت احساس صاحب نے, یہ تو ہمارے باپ دادا پہ احسان کیا ہے کہ کوئی دنیا سے چلا جائے, بشیر فاروقی صاحب نہیں رہے, بہت سے لوگ نہیں رہے, اور ہم سب کو جانا ہے. آپ ریختہ کے اوپر ذرا سی محنت کیجئے, چند لمحوں میں آپ کے سامنے ساری ڈیٹیل آ جا سکتی ہے. دور ایسا ہے کہ جس دور میں ہمارے پاس معلومات نہیں تھی اس وقت ہم لکھتے زیادہ تھے, پڑھتے بھی زیادہ تھے. آج معلومات زیادہ ہے تو ہمارا المیہ اور ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم پڑھنے سے قاصر ہیں. یعنی اب ہمارا ادیب مر جائے, خدا نخواستہ ہم دنیا سے چلے جائیں, سنجے مصرا شوق چلے جائیں, تو یقین جانیے کہ بس واٹس ایپ اور فیس بک کے اوپر نہیں رہے رضوان فاروقی, تو نہیں رہے تو کون سی قیامت جو آتا ہے وہ جاتے ہی ہے. تو دوسرا کہے گا انا للہ و انا الیہ راجعون, تیسرا اسی میں آگے بڑھ کے آئے گا, بہت قابل ہوگا, 3 لائنیں لکھ دے گا, اور زیادہ کچھ ہوا 7 لائنیں لکھ دے گا, لیکن وہ 70 لائن نہیں لکھ سکتا. جو کام فرحت احساس صاحب کے زمانے میں ہوتا تھا یا سنجے مصرا شوق صاحب کے زمانے میں ہوا, وہ ہمارا نوجوان نہیں کر رہا ہے. یہ افسوسناک خبر ہے. آپ ترقی کیجئے, خوب کیجئے, لیکن ترقی کے ساتھ آپ وہ روایتیں نہ بھولیے جس سے آپ زندہ ہیں. آج ریختہ بھی نہ ہوتا اگر پروفیسر ملک زادہ منظور احمد نہ ہوتے, عنوان چشتی نہ ہوتے, اور جو ہمارے قداور ادیب تھے وہ لکھ گئے, وہی تو ریختہ ہے. یعنی فرحت صاحب نے جو کام کیا ہے وہ کام اس لیے کیا ہے کہ اس اثاثے کو محفوظ کر دیا, اس لیے بھی تالیاں ہونا چاہیے. ہم لوگ یہ کام نہیں کر سکے. تو ہمارے صدر محترم اتنے معتبر ہیں کہ آج جو بھی کام ہوگا معتبر ہوگا, اور سنجے مصرا شوق صاحب جو پہلے سے معتبر تھے, محترم تھے, آج ان کی شخصیت اور بھی محترم ہو گئی, اس لیے کہ صدارت اتنی معتبر ہے. جہاں پر ورد نعت سرور کونین ہوتا ہے, یہ سنجے صاحب ہیں, میں نہیں ہوں, جہاں پہ ورد نعت سرور کونین ہوتا ہے, مہک اٹھتے ہیں وہ دریا وہ گھر بول اٹھتے ہیں. آگے گویا ہوتے ہیں کہ محمد کے غلاموں کی کبھی ہستی نہیں مٹتی, محمد کے غلاموں کی کبھی ہستی نہیں مٹتی, وہ اپنی قبر کے اندر بھی رہ کر بول اٹھتے ہیں. اس طرح کی فکر جب تک یہ ہندوستان میں رہے گی, ہندوستان کبھی ٹوٹ نہیں سکتا. ہم ہندو مسلم صرف ایک چہرہ ہمارا ہے, بنیادی طور پہ ہم انسان ہیں اور ہمیں انسان رہنا چاہیے. سنجے مصرا شوق صاحب کی مقبولیت اور محبوبیت یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ نہ صرف ہندوستان کے شعراء ان کی عزت و احترام کرتے ہیں, دل سے قدر کرتے ہیں. اگر سرویش افسانہ صاحب ان کو عزت دیتے ہیں, رضوان فاروقی ان کی عزت کرتے ہیں, تو جناب زبیر انصاری صاحب یہ باہر کے مشاعرے پڑھ کے بھی خراب نہیں ہوئے. یہ سنجے مصرا شوق صاحب کی محبت میں یہاں تشریف لے آئے. پرویز ملک زادہ صاحب عام طور پہ نہیں جاتے ہیں جب تک کہ ان کو کسی حیثیت سے آپ نہ بلائیے, یعنی یا تو ان کو گفتگو کرنا ہے یا لوگوں کا تعارف کرانا ہے. اس کے بغیر اگر یہ کہیں جاتے ہیں تو یہ سنجے مصرا شوق صاحب کی شخصیت کا طلسم ہے کہ یہ تشریف لائے. تو یہ وہ جذبے ہیں جو اردو میں ہمیشہ رہے ہیں اور رہیں گے. تمام شخصیات کا استقبال ناظرین محترم کرتے رہیں گے. ہم ان کو محترم اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ یہ محترم ہو جائیں. بڑوں کی باتیں کبھی کبھی دعا بن کے لگ جاتی ہیں. سنجے صاحب کا ایک شعر اور ہے, اگر یہ ہم کہیں, پرویز ملک زادہ کہیں یا خود ملک زادہ صاحب نے کہا ہوتا تو یہ بڑا شعر نہ ہوتا. لیکن آپ دیکھیے کہ شاعر خانوں میں نہیں بڑھتا, اس کا ثبوت ہے یہ شعر. انہوں نے شعر کہا کہ حالات کی زنجیر میں کسنے لگے آنسو, حالات کی زنجیر میں کسنے لگے آنسو, گجرات کہا تھا کہ برسنے لگے آنسو. حالات کی زنجیر میں کسنے لگے آنسو, گجرات کہا تھا کہ برسنے لگے آنسو. یہ عجیب و غریب شاعر ہیں. ان کے متعلق جب ان کے استاد سے کبھی کہا گیا, جیسے شاعر کا میں نے آپ کو خوبی عیب بتایا, ویسے ایک عیب بڑا یہ بھی ہے کہ اگر مجھ سے کوئی کہے یار شہباز بہت اچھے قطعے پڑھ رہے تھے, شاعری اچھی ہے, تو میں کہوں گا جی مطلب یہ میری ہی کوشش ہے. لیکن سنجے مصرا شوق صاحب کے ساتھ ایسا بالکل نہیں ہے. ان کے استاد نسیم اختر صدیقی صاحب واقعی استادی کی منزل پہ فائز تھے.
फ़न अरूस के माहिर थे और उन्होंने बड़े اساتذہ کے شعروں کو رد کیا. عام طور پہ ہوتا ہی ہے کہ ہم لوگ لکیر پہ لکیر کھینچتے ہیں, کچھ نیا کرنا بنانا نہیں چاہتے. نسیم اختر صدیقی نے جو شعر کہا وہ سراج لکھنوی جو لکھنؤ کے نمائندہ شاعر تھے آخری غزل کے حوالے سے, ان کی رد میں شعر تھا. سراج نے بھی سچی بات کہی. انہوں نے کہا کہ میں نے جو روشن کیے تھے جل رہے ہیں وہ چراغ, میں نے جو روشن کیے تھے جل رہے ہیں وہ چراغ, اور میرے پاس مانگے کا اجالا بھی نہیں. لیکن نسیم اختر صدیقی استاد شاعر تھے, وہ مطمئن نہیں ہوئے. انہوں نے عملی طور پہ شعر کہا, کسی سے مانگ کے ہم روشنی نہیں لاتے, کسی سے مانگ کے ہم روشنی نہیں لاتے, ہمارے گھر میں ہمارا چراغ جلتا ہے. انہیں یقین تھا کہ جو انہوں نے چراغ روشن کیے ہیں, قریہ قریہ بستی بستی شہروں شہروں, وہ روشن رہیں گے اور روشنی بکھیرتے رہیں گے. اس کا بین ثبوت آپ کے سامنے جناب سنجے مصرا شوق ہیں کہ یہ نہ صرف استاد کے صحیح شاگرد ہیں بلکہ انہوں نے انہی کی روش پہ چل کے وہی کام کیے جو ان کے استاد نسیم اختر صدیقی کرتے تھے. ان کے بھی شاگرد خوب تھے, ان کے بھی شاگرد خوب ہیں, بلکہ یہ ایک درجہ آگے بڑھ گئے. یہ تو جو اساتذہ ان کے شاگرد مفلوق الحال ہوتے ہیں یا چہرہ بھی ویسا بنا لیتے ہیں تو یہ ان کے جیب میں کچھ پیسے ضرور ڈالتے ہیں کہ خدا نخواستہ یہ وقت سے پہلے نہ نکل جائے ایک شاگرد کا. تو بہرحال سنجے مصرا شوق صاحب جیسی قداور شخصیات کی سماج میں ہمیشہ ضرورت تھی, ہے اور رہے گی. سنجے مصرا شوق نے شاعری تک اکتفا نہیں کیا, یعنی شاعری کو اعتبار حاصل کرنا ہے تو آپ کو نثر کی بنیاد چاہیے, بیساکھی چاہیے. سنجے مصرا شوق صاحب نے اس اہمیت کو سمجھا. شاعروں پہ یہ الزام لگتا ہے کہ وہ 2-2-4 کی شاعری کرتے ہیں یا 2 مصرے پڑھ کے اتنی داد مل جاتی ہے کبھی پلٹ کے دیکھنے کا ان کو موقع نہیں ملتا. یہ بات بہت حد تک سچ بھی ہے. اسی لیے سنجے مصرا شوق صاحب نے اس لاؤبالی پن, سستی اور کاہلی کی تردید کے لیے عملی ثبوت یہ فراہم کیا کہ تقریباً ہر مہینے یہ 2-3 مضامین تو لکھ ہی دیتے ہیں. اب وہاں مضامین بھی بانٹ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم, لیکن مضامین یہ لکھتے ہیں, یہ بڑا کارنامہ ان کا ہے. ابھی جن لوگوں نے یہاں یہ اپنی گفتگو کی, مقالے پڑھے اور غزلیں بھی اسی بہانے پیش کر دیں, ان سب پہ یہ لکھ چکے ہیں. تو یہ معمولی کلیجہ نہیں ہے کہ آپ ہر ایک پہ لکھے دے رہے ہیں. مطلب رضوان فاروقی پہ آپ لکھیں تو ٹھیک ہے, فرحت احساس صاحب پہ لکھا جانا چاہیے, پرویز ملیزالہ صاحب کا ذکر ہونا چاہیے, سرویش افسانہ صاحب کا حق ہے کہ ہم لوگ ان پہ لکھیں, لیکن ہر کسی پہ لکھ دینا یہ عام بات ہے. یہ کلیجہ چاہیے. یہ کلیجہ ان کو نسیم اختر صدیقی کے یہاں سے ملا کہ انہوں نے جتنا یہ سب ادبی کوڑا تھا سب بٹول لیا. لوگ کہتے رہے بھائی نسیم بھائی یہ کیا ہے, یہ آپ کہاں سے لے آئے کوڑا کرکٹ. تو انہوں نے کہا کہ ہر طرف اگ رہے ہیں ابر کلاه, کوئی تازہ گلاب ہے کہ نہیں, میں اسی کوڑے سے ہیرے پنیہ پکھراج نکالوں گا. تو بڑے لوگ وہ ہوتے ہیں جو چھوٹے کو چھوٹا نہ سمجھیں اور بہت بڑے کو سر کا تاج نہ بنائیں, بلکہ جو جس کی حیثیت ہے اس کو اسی پہ رکھا جائے. یہاں جو بھی ہے وہ سب سنجے مصرا صاحب کے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی میں کرتا ہوں. ممکن ہے زیادہ کرتے ہوں تو وہ لوگ زیادہ گفتگو کر سکتے ہیں. زیادہ گفتگو مجھے اسی لیے نہیں کرنا ہے کہ اس سے پہلے بجائے ان اللہ مع الصابرین پہ لوگ کام چلائیں یا قل هو اللہ اور دوسری صورتوں کی جگہ انا للہ پڑھ دیں. مجھے یہاں سے ہٹ جانا چاہیے. آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ.